بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خوف کے مارے وہ کہیں بھی دیکھے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے بے جان وجود کو لے کر گیٹ تک پہنچی، مگر وہاں حاشر کی بجائے حارث کو دیکھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ سوری نور، وہ حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی اور اس نے بتایا ہی مجھے اتنی دیر سے۔ حارث اسے دیکھتے ہی اس کے قریب آتے بتانے لگا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ حارث کے بروقت پکڑنے سے پہلے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نور العین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حارث نے اس کو سنبھالتے مگر فکر مندی سے آواز دی اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ دیکھ کر جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا، جہاں تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ میں کہاں ہوں؟ آنکھیں کھولتے خود کو ایک انجان جگہ دیکھ کر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو حارث نے آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ہم ہسپتال میں ہیں، پریشان نہ ہو اور لیٹ جاؤ، نرمی سے کہتے وہ اسے لٹانے لگا تو نور کو اپنے بے ہوش ہونے کے بارے میں یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی اس سے چند منٹ پہلے ہونے والا واقعہ بھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کیوں ایسے پریشان ہو رہی ہو؟ بس بی پی لو تھا تو اس لیے ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی۔ حارث جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے یہ سوچ کر اسے تسلی دی کہ شاید وہ یہاں آنے اور ڈرپ کو دیکھ کر پریشان ہے۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے، نور نے اس کی بات سنتے آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا۔ بس یہ ڈرپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں، اور تم دیکھنا آج حاشر کو مجھ سے کیسے جھوٹتے پڑتے ہیں۔ ایک کام کا کہا تھا وہ بھی اس سے نہیں ہوا۔ اب کی بار حارث نے حاشر کے وقت سے نہ پہنچنے پر غصہ کیا تو نور نے اپنے بھائی کی پریشانی پر آنکھیں بند کرتے اپنے آنسو اندر اتارے۔ یونیورسٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ حارث نے اس کے جواب نہ دینے پر نرمی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا، بس میں گھبرا گئی تھی، بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور یونی بھی خالی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ حارث کے پوچھتے ہی نور نے اس کے سوال سے زیادہ وضاحت دی تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر کب تک وہ یہ بات سب سے چھپائے گی؟ سکندر صاحب تو پہلے ہی اس کے آگے پڑھنے کے خلاف تھے، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے تو وہ اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی۔ نور کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ حارث کو اس کے بار بار رونے پر پریشانی ہونے لگی، اسی لیے اس نے اپنی بات پھر سے دہرا کر پوچھی۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، آپ کو پتا تو ہے مجھے بارش سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور شام بھی ہو گئی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے خود کو مزید رونے سے روکا۔ ہاں جانتا ہوں اندھیرے میں تمہاری جان نکل جاتی ہے، ویسے حد ہے نور، خود کو تھوڑا مضبوط کرو۔ دیکھو تمہاری جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اکیلے پوری دنیا گھوم آتی ہیں۔ اب کی بار حارث نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، جو اکثر ہی وہ بات پر کرتا تھا۔ جی ان کے ابو میرے ابو جیسے نہیں ہوتے، تب ہی وہ دنیا گھوم آتی ہیں۔ نور نے تلخ ہوتے سکندر صاحب کا حوالہ دیا تو حارث بھی اس کی بات سنتے چپ ہو گیا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کوئی دوست بنائی یا نہیں؟ حارث نے اپنے 2 مہینے سے پوچھے جانے والے سوال کو پھر دہرایا۔ نہیں، ابھی تو نہیں بنائی۔ نور کا دھیان اب مکمل طور پر حارث کی طرف تھا۔ تو بنا لو، 2 مہینے سے تمہیں کہہ رہا ہوں پر تم ہو کہ سنتی ہی نہیں، اور دیکھو آج وہاں تمہاری کوئی دوست ہوتی تو تم اتنا پریشان نہ ہوتی۔ حارث نے ہمیشہ کی طرح اس سے چھوٹے بچوں کی طرح نصیحتیں شروع کی تو نور بھی مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں ڈرپ ختم ہوئی تو حارث اسے لے کر گھر آیا، جہاں سکندر صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ انہوں نے حارث کو نور کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوتا دیکھ کر چیخ کر پوچھا۔ وہ ابو، حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی تو مجھے یونیورسٹی پہنچتے دیر ہو گئی، نور کی بجائے حارث نے جواب دیا تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی، اس سے کر رہا ہوں۔ نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی سکندر صاحب کی غرض سے مزید سہم کر حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ ابو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے دیر ہو گئی تھی اور راستے میں اتنی بارش اور ٹریفک تھی کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ نور العین تم جواب دو۔ سکندر صاحب کو پتا تھا کہ حارث نور کی غلطی ہوتے ہوئے بھی انہیں بنک نہیں پڑنے دے گا،
تبھی انہوں نے سہمی کھڑی نور کو مخاطب کیا، جو تھی تو ان کی بیٹی ہی، مگر اس کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی عالیہ بیگم کی موت نے سکندر صاحب کو ہمیشہ کے لیے نور سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو پکڑ کر یوں ہی شروع ہو جاتے تھے، نور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حارث نے اس کی طبیعت کو پیش نظر سکندر صاحب کی پرواہ کیے بغیر اس سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اپنا بیگ تھامے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابو کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور میں نے جب آپ کو بتایا کہ غلطی میری اور حاشر کی ہے تو آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ حارث نے ان کے سامنے آ کر غصے کے باوجود نرمی سے بتایا، مجھے اس لڑکی پہ ذرا برابر اعتبار نہیں، یہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نکل گئی اور اب ہمیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ سکندر صاحب نے اپنی بہن کی پڑھائی ہوئی پٹی پر بولتے ہوئے، جو نور کی پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ ہو کر اپنی ایک بیٹی سارہ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے سکندر صاحب کے ہی گھر میں موجود اپنی پوری حکمرانی جمائے بیٹھی، ہمیشہ سارہ کو اچھا اور نور کو سکندر صاحب کی نظروں میں گرانے کی کوشش میں لگی رہتی، حارث کو مزید غصہ دلایا۔ پہلی بات یہ کہ امی کو نور العین کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اور دوسری بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی انسان کا قصور نہیں۔ باقی مجھے یقین ہے کہ میری بہن کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے مجھے یا آپ کو شرمندگی ہو۔ دو ٹوک جواب دیتے وہ سکندر صاحب کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر سیڑھیاں چڑھتے اوپر نور کے کمرے میں آ گیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ اس کا بھی دماغ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر سکندر صاحب نے خود کلامی کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بس کرو رونا، بہت ہی طبیعت خراب ہے۔ حارث نے اس کے کمرے میں آتے اسے گھٹنوں پر سر رکھتے روتا دیکھ کر ڈانٹا، آپ نے ابو کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم ہسپتال میں تھے؟ نور نے ہچکیوں کے درمیان اس سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ مزید کوئی اور ایشوز بنا کر تمہیں نہ ڈانٹے۔ شکر کرو پھپھو اور سارا گھر پہ نہیں تھی، ورنہ آج تمہارے ساتھ ساتھ ابو نے میری بھی طبیعت صاف کر دینی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے ہوئے اس سے ڈرنے کی کوشش کرنے لگا تو نور نے سوچتے ہی جری لی، بھائی پلیز نہ تنگ کریں، پہلے ہی ابو کے غصے کو دیکھ کر میری جان نکلی ہوئی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے حارث کے ہاتھ پہ پکڑا پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بس کرو، نہ ڈرا کرو اتنا، یہ جو تم بات بات پہ رونے لگ جاتی ہو نا، پھپھو اور سارا کو اسی لیے اتنی شے ملتی ہے، ان سے زیادہ یہ گھر تمہارا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کرو اور اپنا حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ اب کی بار حارث نے تھوڑی سختی سے بات کی تو وہ نور کے رونے والی عادت سے بے حد عاجز تھا۔ ابو نے کبھی مجھے حق ہی نہیں دیا کہ میں اس گھر کو اپنا کہہ سکوں، اور ویسے بھی اب 1 مہینہ ہی کی تو بات ہے اور ابو سمیت آپ سب کی جان چھوڑ دوں گی۔ نور نے اپنی شادی کا حوالہ دیا جو حارث کی بے جا مخالفت کے باوجود بھی سکندر صاحب نے طے کر دی تھی، اور اس شرط پہ ہی نور کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بھی اجازت ملی تھی۔ یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، شادی کے بعد بھی۔ میں اور حاشر جب تک زندہ ہیں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ حاشر سے یاد آیا، یہ بدتمیز ہے کہاں؟ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ حارث نے بات کرتے کرتے حاشر کی غیر موجودگی کا نوٹس دیا اور نور کو اب کچھ دیر آرام کرنے کا کہتے خود حاشر کو کال کرنے کی غرض سے باہر آ گیا۔ امید ہے آپ کو یہ قسط بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔